بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی جو شادیاں ہیں وہ ایسے گھر میں کریں جہاں کہکے لگتے ہیں، جہاں بہت زیادہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ کبھی بھول کر بھی شادیاں مت کریں، کیونکہ ان کو جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ یہ کہہ لیں گھمنڈی لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس سنجیدگی سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور آپ کے جو بچے ہوتے ہیں یا آپ جس گھر میں آپ بھی شادی کر رہے ہو، آپ کوئی ینگ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح، مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی قاسم شاہ کی کہ سچی میں ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کسی کا ہنسنے کا انتظار کرتے رہو گے کہ یار یہ بندہ ہنسے گا تو ہی میں ہنسوں گا، کیونکہ یہاں پہ تو اس گھر میں تو رول ہی نہیں ہے ہنسنے کے۔ اگر کسی نے تھوڑا سا اونچا ہنس لیا تو اس پہ تو بہت زیادہ باتیں کرنا شروع ہو، جی ہماری فیملی میں ہمارے گھر میں تو ایسے اونچی آواز میں کوئی ہنستا نہیں ہے، یہ کون آ گیا ہمارے گھر میں اتنا ہنسنے والا اتنا بولنے والا۔ تو یہ بات بہت ہی قیمتی ہے کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے بچے جوان ہیں اور آپ اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس گھر میں شادی کریں جہاں پہ کہکے لگتے ہیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے پرسکون ہوگی۔ افتخار بھائی ہیں لاہور کے، ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے جب ایک بات کی نا تو میں نے ان کی بات سنی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی ہوتے، میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے والد صاحب ہوتے یا والد صاحب کی جگہ ہوتے۔ اتنی اچھی انہوں نے جب باتیں کی اس حوالے سے، شادی کے حوالے سے، ایک یہ کہہ لیں کہ جیسے قاسم علی شاہ صاحب نے کہا کہ کہکے جہاں پہ لگتے ہوں آپ وہاں پہ شادی کریں، اس گھر میں شادی کریں، امیری غریبی کو چھوڑ کے۔ آج کل تو لوگوں میں یہی ہو گیا ہے، یہ اس کا پیسہ زیادہ ہے، اس کا گھر بار اپنا ہے، اس کا یہ ہے، یہاں پہ شادی کرنی چاہیے۔ ایک اچھی سی طارق جمیل صاحب بھی بہت اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ایک غریب شخص کا بیٹا ہوگا اور نہایت شریف ہوگا تو اس کو کوئی نہیں اپنی بیٹی دے گا، لیکن ایک یہ کہہ لیں کہ دور دراز کا کوئی لوفر لفنگا ہوگا جس کو ہر بری عادت پڑی ہوگی، اس اپنے باپ کا پیسہ اڑانے میں لگا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کا گھر بار، اس کے پاس گاڑی ہے، تو لوگ کہنے نہیں ہم تو اپنی بیٹی کا رشتہ اسی ہی دیں گے۔ ایسا آج کل یہ ہو رہا ہے بہت زیادہ، لیکن اس چیز سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی زندگیوں میں سکون نہیں لاتا ہے۔ خیر، افتخار بھائی نے ایک بات کی کہ ان کے ایک دوست ہے، ان کے دوست کی ایک بیٹی کی بات طے ہونی تھی، افتخار بھائی کو بلایا گیا۔ بھائی وہاں گئے تو بھائی نے وہاں کے جو ایک خواتین ان کی ماں آئی ہوئی تھی، 2 لڑکے آئے ہوئے تھے جو ان کے بیٹے تھے، وہ جب ان سے بات چیت ہوئی، جب چائے وغیرہ پینے لگے تو اس کی ماں نے کہا کہ جی لڑکی پسند ہے، ٹھیک ہے، آگے پیچھے بات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں بڑا سلیقہ جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے، اور ہم لوگ تو 8 بجے جو ہے نا کھانا کھاتے ہیں، تو 8 بجے ہی کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں 8 بجے دسترخوان ٹیبل وغیرہ لگ جاتا ہے، اس سے اوپر نیچے ہم نہیں کھاتے ہیں۔ خیر یہ بات نا ان گھر والوں نے نوٹ نہیں کی، لیکن افتخار بھائی نوٹ کر رہے تھے۔ جب وہ چلے گئے تو بھائی نے اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو آپ اپنی بیٹی کی شادی یہاں مت کرنا، یہ مجھے لوگ تھوڑے ٹھیک نہیں لگے، آپ یہاں نہ کرنا۔ ان کے دوست نے کہا یار کیا ہو گیا ہے، بچے جو ہیں وہ اپنے والد کی فیکٹری سنبھال رہے ہیں، اتنا اچھا خاصا ان کا بینک بیلنس ہے، گھر اپنا ہے، سب کچھ تو ٹھیک ہے، تو کیا آپ کی یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ خیر بھائی نے انہیں کہا کہ دیکھو وہ جو عورت تھی نا وہ کہہ رہی تھی ہمارے گھر میں 8 بجے ٹیبل لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اپنی مرضی سے انسان نہیں رہ سکتا ہے، اگر ان کے رول بنے ہوئی ہیں تو ان کو رول کو ہی فالو کرنا ہے، لیکن ہر بندے کی اپنی نیچر ہوتی ہے۔ اب کسی کو 8 بجے نہیں بھی بھوک لگ سکتی، وہ نہیں بھی کھانا کھا سکتا، تھوڑا لیٹ کھانا کھا سکتا ہے، اس کو تھوڑی دیر بعد میں بھوک لگ سکتی۔ اب یہ تو مجھے بات سمجھ نہیں آئی ان کی۔ خیر ان کے دوست نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے پھر یہی کہا کہ دیکھیں آپ اپنی مرضی ہے، آپ مجھے بلایا تھا مشورے کے لیے تو میں آپ کو مشورہ
کے طور پہ یہی کروں گا کہ آپ کی بیٹی یہاں خوش نہیں رہے گی۔ خیر انہوں نے اپنے دوست کو کنونس کرنے کی کوشش کی، نہیں لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے تو بہت اچھی فیملی لگی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خیر اس بچی کی شادی وہاں پہ ہو گئی۔ کچھ عرصہ 2 مہینے کہہ لیں، 1.5 مہینہ کہہ لیں، اتنا تو وہ بہت اچھے سے سکون سے وہ بچی رہی، اور بچی ماشاءاللہ بہت پیاری سلیقہ سارا کچھ تھا اس میں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر 2-3 مہینے کے بعد نا وہ لڑائی، وہ جھگڑے، وہ تانے، وہ سارا کچھ شروع ہو گیا وہاں پہ۔ جی ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے۔ وہ بچی آئے دن روز اس کو جھگڑ بگڑ کے تو وہ آ جائے، میں کہ آ جائے اپنے والد صاحب کے گھر آ جائے۔ اب جو لڑکا تھا، جو اس لڑکی کا شوہر تھا، وہ کچھ نہ بولے، مطلب اپنی بیوی کے حق میں بالکل ہی نہ بولے۔ بس وہ جو گھر میں معاملات چل رہے تھے اس کو ایک ادھر سے سنا رہا تھا، ایک ادھر سے سنا رہا تھا، تو وہ یہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں تو کچھ نہیں آیا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یار آپ لوگ ٹھیک ہو، آپ لوگ ٹھیک، کوئی سٹینڈ لینے کے قابل ہی نہیں تھا وہ لڑکا جو تھا کہ وہ سٹینڈ لیتا کہ میری بیوی ہے، ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے، تو اس کو تو یہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ خیر ایسے کرتے کرتے وہ بہت زیادہ لوگ تنگ آ گئے۔ پھر افتخار بھائی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی تو یہ ہو گیا۔ تو افتخار بھائی کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں نے ان کی یہی بات سنی نا کہ ہمارے گھر میں ٹائم ٹیبل سیٹ ہے، بس 8 بجے کھانا ہے تو 8 بجے کھانا کھانا ہے، تو اس ہی پوائنٹ سے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ لوگ اپنی بات ہی منواتے ہیں، کسی اور کی بات کو سننا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو خیر پھر بعد میں بھائی بتاتے ہیں کہ اس بچی کی وہاں سے بہت مشکل سے پھر ان کے والدین نے کہا کہ یار ہمیں ان سے جان چھڑانی ہے، بس ہماری بچی خوش نہیں ہے، ہماری جان چھڑا دو۔ پھر ان کی طلاق ہو گئی، اور پھر بھائی کہتے ہیں کہ اس بچی کی شادی ایک اور جگہ پہ ہو گئی، اور وہ ابھی بچی بہت خوش ہے الحمدللہ۔ بھائی نے ایسے بھی بتایا کہ بہت خوش ہے۔ تو بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو اپنی جو بیٹیاں ہوتی ہیں آپ کی، چاہے بیٹے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے اتنے سخت قانون یا ان کے لیے یہ چیزیں مت بنائیں، ہم نے جہاں پہ کہنا ہے اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، تو ہم نے یہی شادی کرنی ہے، یہی رول ہے، یہی یہ ہے، سٹیٹس ہے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ کیا اگر مطلب فرض کرے بچہ کہتا ہے نا کہ یار میں نے کسی غریب بندے سے شادی کرنی ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا بولنا بہت اچھا ہے، وہ لوگوں کی قدر کرتا ہے، لوگوں کی عزت کرتا ہے، یہ لوگوں کی وہ لڑکی ہے وہ غریب ہے لیکن اس کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھے سے بات کرتی ہے، وہ پردے دار ہے، ایسے تو وہ ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ یہ چیزیں بہت لے کے آ جاتے ہیں۔ نہیں اس کا تو اپنا گھر نہیں ہے، اس کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے رکھے گا، تمہیں تو بھوکا مار دے گا۔ اللہ کے واسطے کوئی انسان بھوکا نہیں مرتا ہے، اگر کوئی انسان بھوکا ہے تو وہ پیار کا بھوکا ہے، وہ عزت کا بھوکا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں آ کے بات کرتی ہوں آپ سے، آپ کو باتیں سناتی ہوں، آپ میری باتیں سنتے ہو، تو آپ مجھے جو کومنٹ کرتے ہو، آپ کے اس پیار کا میرے پہ کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں کومنٹ آپ کے پڑھتی ہوں تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ چلیں اچھا کسی کو تو اچھا لگ رہا ہے، کوئی میرے لیے اچھی بات کرتا ہے۔ اگر کوئی غلط کومنٹ کرے گا تو میرا طبیعت خراب ہو جائے گی، میرا دماغ میں سر میں درد شروع ہو جائے گا کہ یار اس نے بندے نے ایسا کیوں کہہ دیا، ایسا کیوں ہے۔ یہ بات بہت زیادہ سمجھنے والی بات ہے۔ آج کی بات جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔